الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج نماز تراویح میں ہمارے 24 پارے مکمل ہوئے ہیں۔ الحمدللہ 24 پارے مکمل اور 25ویں پارے کا پہلا رکوع ہم نے آج سماعت فرمایا ہے۔ آج الحمدللہ آخری عشرے کی پہلی رات یعنی طاق راتوں میں سے پہلی رات ہے، اور انتہائی خوشی کی بات ہے اور یہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا ہے۔ آج جو پارہ ہم نے نماز تراویح میں سماعت فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 24 ہے، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں سے کیا ہے۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس بندے سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور سچا دین جب اس کے پاس آیا تو اس کو بھی اس نے جھٹلا دیا۔ پہلے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا، پھر سچے دین کو جھٹلا دیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو اللہ رب العزت سوالیہ انداز سے پوچھتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ کہتے ہیں کیا ایسے ظالم کافروں کے لیے ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم تو کہتے ہیں جو اللہ پر ظلم کرتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم سے بری کوئی چیز ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیات کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ 24ویں پارے کی ابتدا کی ہے، اور اس پارے کا اختتام آخری آیت جو ہے وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت کہتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو شخص نیک کام کرے گا، من عمل صالحا، جو بھی نیک کام کرے گا، فلنفسه، وہ اس نے اپنے نفع کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے کیا۔ کتنا زبردست اللہ کا پیغام ہے۔ فرمایا ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کام کرے گا وہ بھی اسی کی جان پر وبال ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، یاد رکھو تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ نے اپنے بندوں کو خود پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں پر ظلم کرے؟ فرمایا جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برے اعمال کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، اس کا وبال بھی اسی کی جان پر ہے۔ اگر برائی کر کے اسے سزا ملتی ہے تو اللہ اس پر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے برے اعمال کی سزا لے رہا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اختتام والی آیت کریمہ ہے۔ سامعین محترم، پارے کے آغاز میں رب پر جھوٹ باندھنے اور سچے دین کے جھٹلانے والوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور پھر ساتھ پوچھا ہے کیا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے لوگوں کا، ایسے کافروں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو ہونا چاہیے۔ اور اختتام پہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بات سمجھائی ہے کہ اچھے عمل کرو گے تمہاری جان کو، تمہارے نفس کو فائدہ ہے، اور اگر تم برے اعمال کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم برے اعمال کرو، نافرمانیاں کرو اور الزام تراشیاں اللہ پر نعوذ باللہ باندھو کہ اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہمارے اعمال نہیں درست ہو رہے، حالات نہیں درست ہو رہے۔ اور حالات کس طرح درست ہوں گے؟ ومن اساء فعلیہا، نافرمانیاں کریں گے تو اس کا وبال بھی خود ہماری جانوں پر آئے گا۔ تو ایک جانب اللہ رب العزت نے
انسان جو ظلم کماتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. دوسری جانب رب رحمان کی طرف سے جو رحمتیں برس رہی ہیں، جو اس کی رحمت کی برکھا برس رہی ہے. بندہ اپنی جان پر ظلم کماتا ہے اور دوسری جانب رب اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں پر برساتا ہے. یہ فیصلہ تو انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ رب کی رحمتوں کو سمیٹتا ہے یا اپنے گناہوں کے وبال کو، ظلم کو سمیٹتا ہے، ظلم کو دعوت دیتا ہے. سامعین محترم، آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں رحمت خدا بندی کی وسعتیں کتنی ہیں. کون سے وہ کام ہیں جنہیں کرنا خود پر ظلم ہے، خود پر ظلم کے مترادف ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن کے سبب اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں ملا کرتی ہیں. اللہ اکبر. میرے رب کی رحمت اور وسعت دیکھنی ہے تو آئیے ہم اس سپارے میں اللہ کی رحمتوں اور وسعتوں کو دیکھتے ہیں. پہلی بات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا رب امید دلانے والا ہے، گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو رحمت کی امید دلانے والا ہے. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اتنی بڑی امید اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے. اللہ کہتے ہیں کہہ دو اے میرے بندو، اللہ خود کہہ رہے ہیں میرے بندوں کو کہہ دو. کن سے کہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا میرے بندوں کو میرا تعارف کرواؤ، ان کو بتلا دو. کیا بتلائیں اللہ کی ذات؟ کہا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی ہے. ایک غلطی کی، دوسری غلطی کی، تیسری غلطی کی. جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ایک جمعہ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں. پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں. کیوں جی پاجی؟ پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے. میں نے اور آپ نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، پھر وہ گناہ کرتے ہیں، ان کو نہ کبھی شرمندگی ہوتی ہے، نہ ان کو کبھی ندامت ہوتی ہے، نہ ان کو یہ احساس ہی ہوتا ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ دل تو بالکل سیاہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. تو یہاں اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم. کوئی ایسا بھی ہو جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو، کوئی ایسا بھی ہو جو ہر وقت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی ذات وہ ہے جو تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو آ تو صحیح رب کے در پر، اپنے رب کے سامنے جھک تو صحیح. ہے حضرت انسان یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اللہ کی رحمتیں، وسعتیں، برکتیں تیزی سے ہمارے اوپر سے گزر رہی ہیں. کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس کے رحمتوں کو، برکتوں کو، اس قیمتی وقت کو اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں، اللہ کی وسعتوں کو حاصل کر رہے ہیں اور زبان حال سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کبھی وہ شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی دامن پھیلا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اگر اس تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سیکھے جو صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کا ایک بندہ بنی اسرائیل میں جس نے 99 کتنے 99 قتل کیے تھے، ایک قتل ناحق قتل، فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا، قتل الناس جمیعا، سورۃ المائدہ ہے 6 پارہ ہے، اللہ کہتے ہیں جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب وہ بنی اسرائیل کا بندہ کتنے اس نے قتل کیے ہیں؟ 99 قتل کیے ہیں۔ اللہ اکبر، دل میں اللہ کا ڈر آیا، خوف آیا، بستی میں گیا، ایک صاحب علم کے پاس جا کر کہنے لگا میں نے 99 قتل کر دیے، 99 قتل کر دیے ہیں 99۔ وہ بندہ سن کے بڑا حیران ہوا، اس نے کیا میرے لیے کوئی معافی کا اعلان ہے؟ کیا میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ واپس پلٹنے کا، درگزری کا، معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس نے کہا ہو تو 99 قتل کر دیے، تینوں کتنے معافی ملنی؟ اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس قاتل کو جس نے 99 قتل کیے تھے اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے اپنی تلوار سے ایک اور قتل اس کو بھی قتل کر دیا جس نے اسے نا امیدی دلائی تھی۔ کتنے قتل ہو گئے؟ 100 قتل کر دیے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں دوسری تفاسیر میں اس آیت کے تناظر میں اس حدیث کو بھی غالباً لکھا ہوا ہے۔ اب وہ اس بستی سے بھاگا، دوسرے علاقے میں گیا، وہاں جا کر کسی اور سے اس نے سوال کیا۔ بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے اس کا ضمیر اسے ضرور ڈانٹتا ہے، انڈیکیٹر دیتا ہے، اشارہ دیتا ہے، اس کے اندر معافی کی اور شرمندگی اور ندامت کی بتی ضرور جلتی ہے، آگے بندے کی مرضی وہ اپنے رب کی طرف پلٹے یا نہ پلٹے۔ اب وہ دوسرے بندے کے پاس گیا، اس سے جا کے کہتا میں نے 100 قتل کر دیے۔ کتنے قتل کیے؟ کیا میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ بخشش ہو جائے گی، میری معافی ہو جائے گی؟ تو ہمارے حالات پاکستان کے آج کل جو حالات ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بندے کے پاس جا کر کوئی گناہ گار بندہ کہہ دے یار میں تے زندگی بھر سود کھاندا رہا ہوں، میری معافی ہو جائے گی، اینا انہوں ڈرا دیں گے، انہوں پتہ نہیں کی کہہ چھڑیں گے، بیچارہ دل کی شرمندگی محسوس کرتا ہے میں اتنے آ کیوں گیا۔ اور بھائی ہمارا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، اگر اللہ نے کسی کو بےعزتی ہے اس کے ساتھ حسن معاشرت اور اس کے لیے وقول للناس حسنا، اچھی بات، نرمی والی بات ہونی چاہیے، اور اس کو سمجھاؤ گے تو وہ اپنے رب کی طرف پلٹے گا نا۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی امید دلاتی ہے۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب سرور عالم سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کیجئے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جس نے جتنی مرضی زیادتی کی ہے اپنے رب کی طرف آ جائے، اللہ اسے معاف فرما دے۔ وہ بندہ بنی اسرائیل کا، اس نے جا کے کہا میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، میرا کوئی بچنے کا راستہ، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس بندے نے اسے مشورہ دیا ایسے کر، ایک تو وہ بستی جہاں تیرا روب اور دبدبہ اور تیرا زور چلتا ہے، جہاں تو لوگوں کو بے دریغ قتل کر رہا ہے، پہلے تو اس بستی کو چھوڑ دے تاکہ تجھے یہ احساس ہو کہ میں وہاں نہیں ہوں۔ جب سارے تجھ سے ڈرتے ہیں، گناہ کرنا تیرے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس بستی کو فوراً چھوڑ دے اور اس علاقے کو چھوڑ کے کسی اور علاقے کی طرف چلا جا۔ اللہ اکبر، یہ مشورہ دیا اس بندے نے، تو اس نے کہا اللہ تجھے معاف ضرور کرے گا۔ اب وہ بندہ بنی اسرائیل کا اس بستی کو چھوڑتا ہے، دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا، راستے میں اسے موت آ جاتی ہے، راستے میں اسے کیا آتی ہے جی بھائی زیادہ صاحب؟ موت آ جاتی ہے۔ اور میرا رب جب اپنے بندوں کو معاف کرنے پہ آتا ہے نا، اسے بھی معمولی بہانے چاہیے، سبحان اللہ۔ اس بندے کو موت آ جاتی ہے، اب جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جنت والوں کی خواہش ہے یہ چونکہ معافی کی طرف ندامت اور شرمندگی کے ساتھ چل پڑا تھا، اسے ہم لے کے جائیں گے،
اور جہنم کے فرشتے آیات ہیں کہ انہیں 100 قتل کیتے ہیں، بڑا ظالم سے، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی بات نہیں کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو اس نے سفر کر لیا تھا، جو کرنا تھا، جو ابھی اس نے بستی کی طرف جانے کا سفر کرنا تھا، وہ سفر زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا، وہ زمین سکڑ گئی، وہ زمین سکڑ گئی، اور جو سفر کیا تھا وہ زیادہ ہو گیا، جو نہیں کیا تھا وہ کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، بھائی اب اپنی اپنی جگہ ماپ لو، اگر شرمندگی اور ندامت کی طرف سفر زیادہ ہے اس کو ماپ لو، اور آگے والا اگر زیادہ ہے تو پھر جہنم والے لے جائے، پیچھے والا زیادہ ہے تو پھر جنت والے لے جائے۔ تو جب اس جگہ کو ناپا گیا تو شرمندگی اور ندامت والی جگہ زیادہ تھی، اور جو باقی سفر تھا وہ کم تھا، تو اللہ کے جنت کے فرشتے اس بندے کو لیتے ہیں اور اس کی روح کو جنت پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف فرما دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ جب وہ معافی مانگے اپنے دل سے مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں کتنی بڑی اللہ کی طرف سے رحمت کی امید ہے۔ یہ آیت امید ہے، اللہ سے معافی کی، توبہ استغفار کی، اور جنت کے حصول کی، جہنم سے آزادی کی۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ فرمایا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ زیادتی کر لی ہے، وہ کیا کرے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے تجھ سے بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں۔ اے اللہ، ذرا ذرا سے تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار، تجھ سے معافی کی امید نہیں، یقین کے ساتھ تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔ دوسری بات، رب کی رحمت اور وسعت دیکھیے۔ دوسری بات آج کے پارے کی، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دل میں خوف خدا بندی رکھنے والوں کو میرا رب کس طرح نوازتا ہے۔ آؤ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے پرہیزگاری کی، اللہ جی کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں اللہ کوئی دکھ نہیں پہنچنے دے گا۔ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، ان کو پھر کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی پرابلم، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں اللہ کی ذات آنے دے گی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان کو کوئی خوف اور غم ہونے دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت، کتنی اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور کامیابی چاہتے ہو اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کی محبت پیدا کر لو۔ اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنہائی میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، گاڑی میں ہیں، فیملی میں ہیں، بیوی بچوں میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، کہیں ہم ثالثی کے کردار میں ہیں، کہیں ہم پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ،
ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے تو پھر نتیجے میں اللہ ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں آنے دے گا، کامیابی بھی دے گا، اور ہمیں قیامت کے دن آزمائشوں سے، مصیبتوں سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ہمیں ضرور نجات دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے دل میں اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خوف خدا، یہ ساری چیزیں اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ تقوی۔ جب آدمی کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہے، میں نے اس کو جوابات دینے ہیں، تو سچی بات ہے بندہ پھر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی تو کوئی ہوا، کوئی تو کوئی ہوا، وہ اپنے بہن بھائیوں پر، ماں باپ پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، کسی پر بھی ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں تقوی پیدا کر کے اپنے رب کی جہنم سے نجات حاصل کر لی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ، سورۃ الفصلت آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ایماندار اور نیک لوگوں کو ہم نے بال بال بچا لیا ہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو ہم نے نجات دی جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے ہم ہر معاملے میں اس کو کیا کریں گے؟ بچا لیں گے، نجات دیں گے۔ تیسری بات اللہ کی رحمت اور وسعت دیکھنے کے لیے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 74، اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو جنتی شہزادے ہوں گے نا ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی جنت کی کامیابی عطا فرما، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، ان کامیاب ہونے والوں، جنت کے شہزادوں میں اللہ تو ہمیں بھی شامل فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، ہمارے نصیب زبردست قسم کے کر دے، اے اللہ ہماری قسمت کو پھوڑ دے، اللہ اکبر، ہماری قسمت کو جگا دے، چمکا دے، ہم بھی جنت میں جا کر تیری حمد اور ثنا کرتے رہیں، جن کا تذکرہ تو نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 74 میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جب ہم ان لوگوں کو، جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ، یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، صدقنا وعدہ، اے اللہ کی ذات تو نے اپنے وعدوں کو سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی بات میں سچا نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، نہ کسی کی بات رب العالمین کی بات سے بڑھ کر سچی ہو سکتی ہے، نہ کسی کا وعدہ رب کی ذات سے بڑھ کر سچا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں کیا کہا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، وہ لوگ جنتی شہزادے اپنی زبان سے کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہیں گے؟ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ کس کا بھائی؟ جنت میں، جو جنت میں اللہ نے ہمیں زمین دے دی ہے اس کا کیا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں سے اس زمین کا اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہے، حیث نشاء، جہاں سے چاہا اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی بڑا کسی کو عمل کرنے والے کو اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور اچھا بدلہ چاہیے، اور جنت سے بڑھ کر کوئی اچھا بدلہ نہیں ہے، جنت ہی سب سے بڑا بدلہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اور جنتی شہزادے کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کریں گے۔ اللہ نے آنے والے اس وقت کا جو جنت کا ہوگا
اور جنت میں جنتی جو اللہ کی تعریفات کریں گے اس کا تذکرہ اس سورۃ زمر کی آیت نمبر 74 میں کیا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، ہم بھی جنت میں بھی اس دنیا میں بھی تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے اللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ اے اللہ اس دنیا میں بھی ہم تیری تعریفات بجا لاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں جنت کی عظیم کامیابی عطا فرما، وہاں بھی ہم تیری تعریفات کو بجا لائیں گے۔ یہ سورۃ الزمر کی آخری آیت ہے، بلکہ آخری سے پہلی آیت ہے۔ اور چوتھی بات 24ویں پارے میں سے اللہ کی رحمت اور وسعت کو دیکھنے کے لیے میرا رب معاف کرنے والا ہے، جتنے مرضی گناہ ہوں اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الغافر کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ گناہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ہوا الیہ المصیر، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ نے یہاں اپنا تعارف کروایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جس طرح تیری ذات بلند ہے، جس طرح تیرا عرش بلند ہے، جس طرح تیری عزت کا مقام ہے، اے اللہ اسی حساب سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ حد سے گزرے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو اپنا تعارف کرواتا ہے غافر الذنب، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ نے کتنا اپنا تعارف کروایا۔ کہتا ہے اللہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، اور سخت عذاب دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اور انعام دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر، انعام اور قدرت رکھنے والا ہوں۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ ہاں اے ہمارے رب، ہمارا یقین ہے یہ کام صرف تیرے ہی ذات کو جچتے ہیں، تیرے علاوہ نہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، نہ کوئی بخشنے والا ہے، نہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے اللہ تیری قدرت ہر چیز پر ہے بھی ہے، تو انعامات والا ہے، قدرتوں والا ہے۔ اے اللہ ہم نے تیرے طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے، بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے سخت ترین عذاب سے بچا دے۔ اے اللہ اپنی انعامات اور اپنی قدرتوں کو ہمارے اوپر نچھاور کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ پانچویں چیز اللہ کی رحمت اور وسعت کو سیکھنے کے لیے سورۃ المؤمن میں اللہ نے اپنی رحمت کی وسعتیں اور وسعتوں کو کن لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ غافر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو نے ہر چیز کو اپنے بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے۔ اللہ تو انہیں معاف فرما، اللہ تو نے جہنم کے عذاب سے بچا،
یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وسعت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا علم اور میرے علم کی وسعت ہر چیز پر غالب ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، اللہ تو جانتا ہے ہم تجھ سے معافیاں مانگتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں تجھ سے جنت حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، معافی اور تلافی کروانے کے لیے۔ اے اللہ تو نے یہ 1 مہینہ سال بعد ہمیں دیا ہے اپنے دلوں کو زنگ صاف کرنے کے لیے۔ اللہ ہم اپنے دلوں کو زنگ سے صاف کر رہے ہیں، اللہ اپنے دلوں کو زنگ سے صاف کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا علم بڑا گہرا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف بھی فرما اور جہنم سے بچا بھی لے، آزادی بھی عطا فرما۔ چھٹی بات، اللہ کی رحمت اور وسعت کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں سورۃ الغافر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اللہ کا اپنے بندوں کو ساتھ اس انداز سے بھی پیار اور محبت ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو لگا دیتا ہے میرے بندوں کے لیے مجھ سے معافی مانگتے رہو۔ حضرت انسان تو ہی اپنے رب سے بھاگتا ہے، تو ہی اپنے رب کی رحمت اور وسعت کو نہیں سمجھتا، تو ہی اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے۔ آج یہ جو رمضان گزر رہا ہے، میں نے کڑیل جوانوں کو دیکھا ہے وہ روزے نہیں رکھتے، جبکہ اللہ نے شیطانوں کو باندھا ہوا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، جنت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے۔ اور یہاں سورۃ غافر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے ہمارے رب تو نے ہمیشگی والی جنتوں میں داخل کرے گا، وعدتهم جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کرتے رہے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما لے، انہیں برائیوں سے کیا کر لے؟ بچا لے، وقہم السیئات، ان کو گناہوں سے نافرمانیوں سے بچا لے، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اے اللہ سچی بات تو یہی ہے جسے تو برائیوں سے بچا لیا، بے شک قیامت کے دن تیری رحمت کا وہ مستحق بن جائے گا۔ ومن تق السیئات، اور جس کو تو نے نافرمانی اور برائیوں سے بچا لیا، یومئذ فقد رحمتہ، یومئذ فقد رحمتہ، اس دن اے اللہ تیری رحمت کا وہ حقدار ہوگا، وذالک هو الفوز العظیم، اے اللہ جس کو تیری رحمت نے ڈھانپ لیا یہ اس دن اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اے اللہ تو ہمیں بھی گناہوں سے نافرمانیوں سے بچا لے اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اے اللہ اس دن کی عظیم کامیابی سے ہمیں بھی ہمکنار کر دے۔ اور پہلی آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا، کس جنت میں؟ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہاں لے جا، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادے، ہمارے نانے، ہماری دادیاں نانیاں، ابا و اجداد، اے اللہ ان کو بھی اپنی اس جنت میں لے جا۔ قرآن کے الفاظ ہیں ومن صلح من آبائہم، اے اللہ ان کے ماں باپ میں سے جو نیک ہیں
ان کے ماں باپ سے جو نیک ہے اللہ ان کو بھی اس جنت میں لے گا. وازواجہم، ان کی جو بیویاں ہیں اگر وہ نیک اور صالح ہے اللہ ان کو بھی اس جنت میں لے گا. وذریاتہم، اور ان کی جو اولادیں ہیں اے اللہ اگر وہ نیک اور صالح ہے تو تیرا وعدہ ہے تو ان کو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما. انک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو جانتا ہے. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت کی بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیک ہو یا ہماری اولادیں ہماری بیویاں بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہو تو یہ دنیا میں مشقت اٹھا لو، ان کو نیکی پر لگا دو، اعمال صالحہ پر کھڑا کر دو. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہمیشگی کی آخرت کی زندگی میں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جنتوں میں ہوں گے. یہاں دنیا میں بڑا پیار ہے ابا جی کے ساتھ، اماں جی کے ساتھ، اور بیوی کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ. دادا ابو کے ساتھ اس کی آواز سنے بغیر نیند نہیں آتی. دادا ابو بھی پوتوں کی بات اور دوتروں کی، نواسوں کی بات سننے کے بغیر، آواز سننے کے بغیر اس کے دل کو چین نہیں ملتا. اور وہ آخرت کی زندگی، یہ تو دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، ان قریب ختم ہونے والا ہے. آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اے دادا جی، نانا جی، آپ کا دل نہیں کرتا کہ جنت میں ہمیشہ ان دوتوں کی، نواسوں کی، پوتوں کی میں آوازیں سنتا رہوں؟ اگر چاہتے ہو تو پھر آخرت کے لیے اس دنیا کو قربان کرو، اس کو اچھا کرو، بہتر کرو. 7ویں بات، مرزا صاحب پریشان نہیں ہونا، آج تاک رات ہے. اسی سوچ اور نیت سے ہم یہ جاگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے، وگرنہ ہمارا ٹائم اتنا ہی تھا. وہ آج میں بے فکر ہو کے لگا ہوں کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھنا. 7ویں بات، اللہ کی رحمت اور وسعت کو دیکھنا ہے. میرا رب ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر، یہ اللہ کا فرمانا ہے. جب اللہ ظلم نہیں کرتا تو ظلم کی ضد کیا ہے؟ رحمت. کیوں جی مرزا صاحب، ظلم کی ضد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت غالب ہوگی. سورۃ مومن اور سورۃ غافر کی آیت نمبر 31 میں اللہ کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح بھی ظلم نہیں کرتا. ہائے ہائے، اللہ تیری شان پہ قربان جائے، تیرے ایک ایک تعریف کے کلمے پر ہم قربان جائیں. اتنا پیارا تیرا تعارف ہے، اتنی زیادہ تو اپنے بندوں سے محبت کر. بار بار اللہ ہمیں کہتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. کبھی اللہ کہتا ہے تمہارا رب تم پر ظلم نہیں کرتا، اور کہیں کہتا ہے تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور کہیں کہتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، کبھی کہتا ہے کہ ہر چیز پر میری رحمت حاوی ہے، وسعت والی ہے، ہر چیز کو میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے. اے اللہ بے شک تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ ہم پر بھی رحم فرما کر ہمیں بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما. 8ویں بات، میرا رب مدد کرنے والا ہے ایمان والوں کی، ایمان والوں کی مدد کرنے والا ہے میرا رب. دلیل کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اپنے بندوں کی وہ مدد کرے تو اس کی مدد سے بڑھ کر کسی کی مدد نہیں ہے. اس کی مدد سے بڑھ کر، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے چند ایک سال پہلے کسی کام کے لیے مجھے تھانے جانا پڑ گیا. رمضان یا بڑی عید کی بات تھی. ہمارے دفاتر کو بند کیا گیا، لاک کیا گیا. ہمارے جو امیر صاحب ہیں ابو میس بھائی، سردار ابو میس وسیم صاحب، ان کو تھانے میں لے گئے. تو وہاں ان کے پیچھے جانا تھا خبر گیری کے لیے. صبح عید تھی، رات کو میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں، میں بازار ان کے جوتے شوتے لینے گیا ہوا تھا. 10 سے اوپر کا ٹائم تھا. تو تھانے مجھے حافظ صاحب، عظمت اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے تھانے جانا ہے امیر صاحب کے پیچھے خبر گیری کرنے کے لیے، ان کا مل کے آنا ہے، کیا حالات ہیں اور معاملات پوچھ کے آنا. تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے تھانے میں اس وقت رات کا ٹائم تھا، 10 سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا، اور میری چھوٹی بیٹیاں ساری میرے ساتھ تھیں.
تو مجھے ایک ذرے کے برابر بھی اس تھانے میں جاتے ہوئے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اللہ کی مدد تھی، دوسرا یہ تھا کہ وہاں ایک بندہ میرا شاگرد جاننے والا وہاں فرنٹ ڈیسک پر ملازمت کر رہا تھا، اور صرف اتنی بات ہے کہ میرا ایک شاگرد وہاں ڈیوٹی کر رہا ہے، ملازم ہے، تو مجھے دنیا کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا، دنیا کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس نے میرے کام آنا تھا یا نہیں آنا تھا، اور جب بات ہو اللہ کی مدد کی تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر اور خوف ہوگا؟ یہاں دنیا میں کوئی ہمارا جاننے والا ہو، اس کی تھوڑی سی ہیلپ اور اس کی تھوڑی سی مدد کے ساتھ ہم شیروں کی طرح سینہ اٹھا کر چلتے ہیں، اور اللہ کے بندوں جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اللہ کی مدد سے بڑھ کر کسی کی مدد اور نصرت نہیں ہے۔ جس کے ہر کام میں، جس کی زندگی میں اللہ کی مدد ہو، اسے دنیا میں کسی سے ڈرنے کی، نیچے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرا رب جو اس سے محبت کرتا ہے، جو رب کو رب مان کر اس پر تقوی اور یقین کر کے اس کی ہر بات کو مانتا ہے، میرا رب اس کی کنڈ بھی نہیں لگنے دیتا۔ یہاں میں نے یہ مثال دنیا کی اس لیے دی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کی مدد ہوگی تو پھر تو دنیا میں کسی کا ڈر اور خوف ہمیں ہوئے نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ غافر کی آیت نمبر 51 ہے، اللہ کہتے ہیں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے رسولوں کی، اور جو ان رسولوں پر ایمان لاتا ہے ان کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ان کی مدد ہم اس دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں بھی ان کی مدد کریں گے، اور اس دن بھی، آخرت مطلب آخرت کے دن میں، اس دن بھی ہم یوم یقوم الاشہاد، اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، ہم اس دن بھی، قیامت کے دن محشر کے میدان میں بھی اپنے بندوں کی مدد کریں گے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن یہ کہہ دے جاؤ میرے بندو تم نے دنیا میں میری توحید کا علم بردار، میری توحید کا علم جھنڈا بلند کیا تھا، تم نے میرے لیے تکلیفیں آزمائشیں برداشت کی تھی، میرے لیے بڑے بڑے گرمیوں کے دن کے روزے رکھے تھے میری رضا کے لیے، تم پر کوئی جبر اور مشقت، کوئی نگرانی نہیں تھی، تم راتوں کو قیام کرتے رہے، کسی کا ظلم اور جبر اور لالچ نہیں تھا تم پر، تم میرے قرآن کو سمجھتے رہے، سمجھاتے رہے، تھکے ٹوٹے بدنوں کے ساتھ تم بیٹھے رہے، تم دنیا میں میرے لیے کرتے رہے ہو، آؤ آج کے دن میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور تمہارے ایمان کی، دین کی اور نیکیوں کی گواہی بھی میں آپ خود دیتا ہوں۔ اس سے بڑا اور ساتھ کیا چاہیے؟ اے اللہ تیرا ساتھ چاہیے ہمیں، اور کچھ نہیں چاہیے، تیری کامیابی کا ہمیں پیغام چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نامی بات۔ اللہ اکبر۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 40 میں اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، جنتی جنت میں جائیں گے، لامحدود نعمتوں سے نواز دیے جائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ کہتے ہیں وہاں بے شمار روزی ہم ان کو عطا کریں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، جنت میں ہم ان کو رزق دیں گے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اس دنیا کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی ضروریات کو قربان کرنا ہے، اپنی اناء کو قربان کرنا ہے، اپنی نفسی خواہشات کو قربان کرنا ہے، دنیا کی سہولیات کو قربان کرنا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، پھر جنت میں اللہ سب کچھ دے گا اور بغیر حساب کتاب کے دے گا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ 10ویں چیز،
سورۃ السجدہ میں آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ حامیم سجدہ میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے، غفور اور رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمان تمہارے لیے حاضر ہے، میسر ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون سے کام ہے جو خود پر ظلم کے مترادف ہیں؟ اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال ہمیں ان کاموں سے بچنے کی، محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمتوں اور وسعت کی باتوں کے بعد اس پارے کے اندر وہ کام جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں یا ظلم کے مترادف ہیں، اگر ہم ان کو بھی سیکھیں تو تقریباً ہمارا کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ چلے میں ان کا نام لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس بارے میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان ظلم کے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ او میرے بھائیوں، او میرے بیٹوں، بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سن لو اچھی طرح بات۔ ہم نے زندگی میں خاموش رہنا ہمیں قبول ہے، لیکن اللہ کی ذات پر جھوٹ نہیں باندھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں دنیا میں میں نے دیکھا ہے، بندہ بندے کو اس لیے مار دیتا ہے، جان سے ہی مار دیتا ہے کہ انہیں میرے تے ظلم کیتا ہے، انہیں میرے تے جھوٹ بولیا ہے، الزام لگایا ہے، الزام لگایا ہے بندے نے بندے پر، اور بندہ اس کو بدلے میں مار ہی دیتا ہے۔ اتنا اس کو غصہ آتا ہے۔ اور یار ہمارا رب، اس کی عزت نہیں ہے کیا؟ ہمارے رب کا وقار نہیں ہے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں اللہ کے وقار کا کوئی خیال نہیں ہے؟ تو سب سے پہلا کام جو ظلم ہے، ظلم کے مترادف ہے، وہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اے اللہ تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ تیری سچی اور حق کی بات کو مانتے رہیں، تجھ پر زندگی پر کبھی بھی جھوٹ نہ باندھیں۔ پہلا کام اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہا ہے، آیت نمبر زمر کی آیت نمبر 60 میں ہے۔ دوسرا کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن کریم، نشانیوں کا انکار کرنا۔ اے اللہ تو ہمیں اس ظلم سے بھی معاف فرما، بچا کے رکھ۔ اور یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 63 ہے۔ تیسرا کام ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اے اللہ تو ہمیں شرک جیسے گناہ سے، جس کا تو نے تعارف کروایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ اے اللہ ہمیں شرک جیسے موذی اور خطرناک قسم کے گناہ سے محفوظ فرما۔ یہ بھی ظلم کے مترادف ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اپنی ذات پر ظلم کے مترادف ہے۔ شرک سے بھی اللہ ہمیں بچا کے رکھے، اور اس کی بھی کافی سارے دلائل ہیں۔ چوتھا کام فخر اور غرور کرنا، فخر کرنا اور غرور کرنا۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فخر اور غرور کرنا یہ اللہ کو یہ اعمال پسند نہیں ہے، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ زندگی بھر اور میرے بھائیوں جھک جانا بہتر ہے، تکبر کرنا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ غرور کرنا، اکڑ جانا، انا پرست ہو جانا، سچ اور حق کو دے کر پھر بھی جھوٹ کا اور ظلم کا ساتھ دینا، یہ تکبر اور غرور ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جہنمی اپنی زبان سے یہ بات کہیں گے، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بلکہ اللہ نے کہا ہے قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، ان جہنمیوں سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ سرکشوں کا، تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ ہمیں فخر و رعا، تکبر سے، غرور سے محفوظ فرما۔ پانچواں کام جو اپنی جانوں پر ظلم ہے، یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 26 ہے۔ وہ کیا ہے؟
دین والوں کو دھمکیاں دینا، کوئی دین کی بات کر دے اسے دھمکانا، ڈرانا، اپنا رعب اس کو دکھانا، اپنے مال کا زور دکھانا، اپنا خاندان کا، ذات برادری اور ذات پات اور برادری کا، دوسروں کا اس پر رعب ڈالنا، دین والوں کو دھمکیاں دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ المومن کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ہی ڈالوں۔ کس نے کہا؟ فرعون نے۔ کس سے کہا؟ اپنی قوم سے۔ کس کے متعلق کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اور موسیٰ کون تھے؟ وقت کے نبی تھے، وقت کے نبی تھے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ۔ اور دھمکی کیا دی فرعون نے؟ کہا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، موسیٰ سے کہو اپنے رب نو بلا لے جے میرے کو بچا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم پر بھی جب شیطان حاوی ہوتا ہے نا، سرکش ہو جاتا ہے، ہم شیطان کے شکنجے میں اچھی طرح جب جھگڑے جاتے ہیں نا، تو ہم پھر مولویوں، قاریوں، حافظوں اور عالموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا کر لے گا، ایڈا ویکھیا ہے ہی نو کیویں دا ہے، کیا کر لے گا بھائی، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا رب سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ دلیل اس کی یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سورۃ المومن ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، موسیٰ سے کہو اپنے رب کو بلا لے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے، یہ ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے۔ کس کو دھمکی لگائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تباہ و برباد کیا۔ اور اگر اس کی تحقیق میں تفصیل میں جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس پانی میں اللہ نے اس کو غرق کیا نا، وہ یہ جو گٹے ہوتے ہیں نا، اس کے برابر پانی تھا، لیکن اللہ نے فرعون جتنی وہ دنیا میں جھوٹی عزت رکھتا تھا، جتنا نام تھا، جتنا اس کا رعب اور دبدبا تھا، اتنے تھوڑے پانی میں اللہ نے اس کو غرق کر کے تباہ کیا۔ جیسے ہم کسی بڑے آدمی کو چلو بھر کے پانی لے آئے اور مر جائے اس میں، تو چلو بھر پانی میں اللہ نے اسے غرق کیا۔ اور پھر کیا کہا؟ کہا قیامت تک اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹا کام، حد سے تجاوز کرنا، یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومن کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ اس کی رہبری، اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اور ساتواں کام ہے آیات الہیہ میں جگڑنا، اللہ کی آیات کو سامنے رکھ کے اپنے دنیا کے مفاد کے لیے اس میں اپنا بچ ایویں تکا پائی کرنا، لوچ ڈھا دینا، آیات الہیہ کو بیان کر کے یا اس کو سامنے رکھ کے اس میں جگڑنا، یہ بھی اپنے ظلم کے مترادف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومن کی آیت نمبر 35 میں فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ آٹھواں کام ظلم اور زیادتی کرنا، اس سے بچنا ہے، یہ بھی اپنی جان پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 52 اللہ کہتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہیں دے گی۔ قیامت کے دن ظالم لوگ معافیاں مانگیں گے، معذرت کریں گے، لیکن اس دن معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی نفع نہیں دے گی۔
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے اس دن تو لعنت ہی ہوگی، اللہ کا عذاب ہی ہوگا، اور اس دن ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ 9واں کام یہ ہے بر وقت ایمان نہ لانا، اور 10واں کام ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ یہ وہ 10 کام ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے مترادف ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت اور وسعتوں میں لپیٹ لے، ہم پر رحمتوں کو نازل فرما، وسعتوں کو نازل فرما، رحمت کے ذریعے ہمیں ڈانپ لے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تیری صفت ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اماں جی فرمانے لگی، حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا، اماں جی کہنے لگی اللہ کے رسول اے میرے سر کے تاج، اگر میں اس کی نشانیوں کو دیکھ لوں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو کیا کروں؟ کہا پھر تو اللہ سے کثرت سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزری کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا، اے اللہ تو ہم سے بھی درگزری کر دے۔ رات بھی تاک ہے، نہ جانے یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اے اللہ ہم بھی تجھ سے یہی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو بہت زیادہ معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اے اللہ ہم بڑے ہی گناہ گار نافرمان ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہم نے پہلے گناہ کیے ہیں، بعد میں کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، اے اللہ جو ہم نے انجانے میں کیے ہیں، اے اللہ وہ چھوٹے گناہ تھے بڑے تھے، اے اللہ چھپ کر کیے تھے یا لوگوں میں بیٹھ کر کیے تھے، اے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے درگزری کر دے، اے اللہ تو درگزری کو پسند کرتا ہے، معافی دینا تجھے بڑا پسند ہے، اے اللہ تو معافی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، حد سے گزرے ہوئے ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، نافرمانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما، اس کتاب کے ذریعے تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، نمازی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اللہ ہماری اولادوں میں ہیں، ہماری ازواج میں ہیں، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے ہمسایوں میں ہیں، ہمارے محلے میں سے ہے، اللہ اس بستی میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اللہ اس بستی والوں کے دلوں میں، اللہ اس بستی والوں کے دلوں میں اپنے گھر کی محبت کو پیدا فرما، اللہ اپنے دین کی محبت کو پیدا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں اللہ تو ان کو بھی معاف فرما، اے اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کو آسمان سے جنت کا لباس عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے رزق حلال کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ ان کے آنگنوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ان کو اولاد جیسی نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دامنوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں اولادوں سے اے اللہ اولادوں سے
ہمیں تو نے بہراور کیا ہے، اولادیں عطا کی ہیں، اے اللہ ہمیں تم نے اولادوں سے بہراور کیا ہے، اولاد جیسی نعمتوں سے ہمیں اے اللہ تو نے خوشیاں عطا کی ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہر خوشی میں، ہر غمی میں، اے اللہ ہر روشنی میں، اندھیرے میں ہم تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، اے اللہ تیری محبت کو ہم حاصل کر لیں، اے اللہ تیری محبت بڑی وسیع ہے، رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تو بڑا ہی کریم ہے، عظیم ہے، رحیم، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں جس نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ میرا بیٹا ضیاء الرحمن بیمار ہے، اللہ اسے صحت عطا فرما، اے اللہ ہماری بہنیں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہماری بہنیں بیمار ہیں، ان کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین ان میں سے جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ میرے والدین، اے اللہ خصوصاً میرے والد صاحب، اے اللہ تو جانتا ہے تیرے بندے نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑا، نماز میں سستی نہیں کی، اے اللہ بیماری کی وجہ سے روزوں سے محرومی ہے، اے اللہ اپنے بندے بشیر علی کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ اس کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کا کہا ہے، اے اللہ ہر کسی نے دعاؤں کی التجا کا کہا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اے اللہ جب بھی مانگیں تو دعاؤں کو سنتا ہے، عطا کرتا ہے، اے اللہ ہم میں سے جس کی نیک خواہشات اور دعائیں اور التجائیں ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری حاجات کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے صدقات کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، قیام اللیل کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما، اے اللہ تیرے بندے، اے اللہ تیرے بندے بغیر کسی جرم کے قید میں ہیں، اے اللہ تیرا بندہ حافظ سعید، اے اللہ اس کا اس دنیا میں جرم یہ ٹھہرا ہے اس نے مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں اس کو اس چیز کا اے اللہ اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، اس کا مسجدوں کا بنانا، مدرسوں کا بنانا، اے اللہ اپنے بندے سعید کو اے اللہ رہائی نصیب فرما، اے اللہ اپنے بندے سعید کی حفاظت فرما، اے اللہ شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ میرے وہ بھائی اور بیٹے شاگرد جو تیرے راستے میں نکلے ہیں اللہ میدانوں میں ہیں اللہ ان کے قدموں کو ثابت فرما، اے اللہ ان کی جہاد جیسے عبادات کو قبول و منظور فرما، اے اللہ میرے شہداء، میرے بیٹے شہداء، میرے بھائی شہداء، اے اللہ میرے بزرگ شہداء، اے اللہ ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اے اللہ نہ کردہ گناہوں کی زد میں ہیں، نہ کردہ جرموں کی زد میں ہیں، اے اللہ ہمیں ان جرموں سے عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما، اے اللہ ان جرموں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ یہ جو ہماری جماعت پر پابندیاں ہیں اے اللہ تیرے بندے تیرے بندوں کی مدد کرتے تھے، اے اللہ ان کے لیے یہ ہر آفت میں کام آتے تھے، ان کی بیماریوں میں ان کے لیے کام آتے تھے، اے اللہ بیماروں کو اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اے اللہ مجبوروں اور لاچاروں کی مدد کرتے تھے، اے اللہ تو دوبارہ اپنا فضل اور انعام فرما اور اے اللہ اس جماعت پر پابندیوں کو ختم فرما دے، اسی طرح جس طرح ہم پہلے تیرے بندوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے علاقوں میں مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، اللہ تو دوبارہ توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما، اے اللہ تو رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے،
اللہ رمضان کی ہر رات تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہمیں کامل یقین ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ یہ رات ہمارے لیے اے اللہ بخشش کی رات بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی لیلۃ القدر کا رزق عطا فرما، لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما، اے اللہ لیلۃ القدر کی فضیلت عطا فرما، اے اللہ لیلۃ القدر کی مقبول رات ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں، اے اللہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، بڑی طاقتوں کا مالک ہے، اے اللہ تو بڑے وسیع رحمتوں کا مالک ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ننھے منھے تیرے بندے اور بندیاں، اے اللہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے، اے اللہ تیرے بندے تیرے بندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، اے اللہ تیرے کمزور بندے تیرے کمزور بندوں کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، اے اللہ ہماری مائیں بہنیں، اے اللہ تجھ سے التجا گناہ ہے، اے اللہ دامن پھیلائے، اللہ تجھ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ تو نے خود ہی کہا ہے مجھ سے مانگ، تو خود ہی کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما، لیلۃ القدر کی عبادت والی رات نصیب فرما، اے اللہ لیلۃ القدر والی قبولیت والی رات ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔